کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے چونکہ جب پتہ لگا تو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا تو ہمیں یہ مناسب لگا کہ ہم وہاں پہ جائیں کہ ہم اپنے دوستوں کو موقف تو وہاں پہ سامنے رکھیں نا کہ کام کوئی کرے اور کریڈٹ کوئی لے جائے، یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ جو نا آپ اس طرح کا کوئی جو ٹرینڈ ہے اس کو پروموٹ کریں. جو پارٹی کو اس ٹائم لوئل لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کئی حد تک مخلص ہے، پرو بونو بیسس کے اوپر کام کیا، اپنا قیمتی وقت اس کے لیے دیا ہے، اور ابھی بھی آگے بھی آنے والے ٹائم کے اندر بھی وہ ابھی تو مزید ٹائم مشکل آنے والا ہے. عمران خان صاحب کے لیے پارٹی کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر اب یہاں پہ موقع بھی ان لوگوں کو ملنا چاہیے، اپریسیشن بھی ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو اس سارے عمل کے اندر شریک ہیں. میں نہیں کہتا کہ کچھ اور لوگ وہاں پہ گئے وہ شریک نہیں ہیں، وہ بھی شریک ضرور ہیں، لیکن جو جس کا رول ہے نا، جو جس کا رول ہے اس کو اس سے حد تک اپریسیشن رول ہے اس کو اس کی حد تک اپریسیشن ملنی چاہیے، اور کسی بھی بندے کو دوسرے بندے کو بائی پاس کر کے اپنے آپ کو یہ نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ میں ہی ہوں. صرف میرا یہ سارے دوست ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں، باقی دوست بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو نا ہم ILF ہیں انشاءاللہ. میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، ٹیم ورک ہوگا، میرے سارے لوگ دست بازو بنیں گے تو پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ سکسیزفل ہوگی. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ باقی جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ تمام جتنے بھی ہمارے یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ہر ایک کا اتنا ہی وزن ہے، ہر ایک کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنا کو کسی کو آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بندے نے صرف ایک پیسے جمع کروائے ہیں تو اس کے پیسے جمع کروانے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سارا کام کیا ہے. اس کا مطلب یہ جو پیسے جمع کروانے والے ہیں، جو پیسے دیے، پیسے کسی نے اپنی جیب سے دیے؟ مجھے یہ بتائیں، کسی نے جیب سے دیے؟ جی جیب سے نہیں دیے بلکہ یہ ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 500 دیکھیں 1200 کے قریب جو ہے نا یہ پیپرز 1200 سے زیادہ جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. پیسے جمع کرواتے ہوئے جب آخری ٹائم پہ 532 لوگوں کی ضمانت ہوتی ہے اس ٹائم یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اچھا، کہ ہم پیپر نہیں کرنے چاہتے اس طرح کے جمع کروانے. میں پاس ہی تھا نا، کٹھے ہم نے کیے تھے، سب ورک کیے تھے. پھر یہ نا چیز ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہم کٹھے ہوئے اور ہم نے مل کے سب نے یہاں پہ اس حوالے سے 2 دن لگا کے دن رات لگے رہے سر. ایک دن میں ہم نے وہ سارے پیپر پروسیس کمپلیٹ کیا. دوسرے دن ہم نے وہ پیپر سبمٹ کر دیا. 532 بندوں کی جو پیپر سے بیل بانڈ سے وہ دوسرے دن سبمٹ کروانا کوئی اتنا مذاق نہیں ہے. نہیں بہت بڑا. اور اس میں سے بھی آپ دیکھیں ہماری ایکوریسی کی دیکھیں کہ اس میں سے بھی 6 پیپرز ربکاریں واپس آئیں، اور ان ربکاروں میں سے بھی 4 ربکاروں کے ساتھ جو پیسے جمع نہیں ہوئے تھے وہ تھے، یعنی کہ ربکاروں میں غلطی نہیں تھی، پیسے نہیں جمع کروائے تھے ان لوگوں نے. اچھا. 4 وہ تھی، 2 وہ پیپر واپس ہیں جن کا آلریڈی پولیس نے غلطی کی ہوئی ہے پیپرز کے اندر. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے پارٹ پہ غلطی نہیں تھی، پولیس کے ریکارڈ میں غلطی تھی، اور وہ چیزیں ساری چیز کریکٹ ہوئی. ہم نے اتنی ایکوریٹلی کی ہے کہ ہمارے 100%. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے دیے یہ پیسے KP کی حکومت کے تھے، اور وہ جن لوگوں کو دیے گئے ہیں ان کا بھی آپ کو مچل کے بھی انہوں نے پیسے. میں اس کے اوپر نہیں جاتا، ہمارا وہ یہ آپ کا بالکل ریلیونٹ ہے، پبلک ایکسچیکر کی بات ہے، ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں. لیکن میرا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں جنہوں نے خان کے لیے، PTI کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا ٹائم دیا، قربانی دی، جیل کے پیچھے گئے، ہم نے ان کو نکالنا تھا. کیانی صاحب میرا کوشش کی اور اللہ کا کرم ہے وہ سارے کے سارے الحمدللہ ریلیز ہو گئے. ایک اعظم سواتی صاحب ابھی اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رہائی مبارک، وہ بھی آ جائیں گے. وہ قیدی نمبر 804 کے پکے ساتھی اس لیے تو باہر نہیں آئے. ہاں وہ پکے ساتھی 804 بھی آئے گا انشاءاللہ، آ رہا ہے. کیانی صاحب میں جو سوال آخری سوال یہ پوچھنے والا تھا کہ ILF کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے گروپنگ ضرور ہے ہماری، لیکن ہم سب نے کام ایک ہی مقصد کے لیے کیا، خان کے مقصد اور یہ کارکنوں کے لیے کیا، لیڈرشپ کے لیے کیا. تو کل کچھ لوگوں نے جا کے ملاقات کی ہے، نہ تو میسج چلا کسی ہمارے گروپ میں، نہ ہی کسی کو بتایا گیا. بس سنا کچھ مخصوص چند لوگ گئے ہیں جا کے KP کے ہاؤس میں، جا کے ادھر KP کے ہاؤس میں یا KP کے میں جا کے ملاقات CM سے کی ہے. تو اس میں کیا ماجرا ہے؟ اور وہاں پہ ایک میسج بھی بہت ہوا کہ میڈم آمنہ علی نے کہا کہ آل ان آل اسی کو کریڈٹ دیا گیا، بقایا کسی کچھ مشال نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ دیکھیں وہاں پہ میں نے جیسے بات کی نا، مجھے بھی انڈائریکٹلی میسج آتا ہے کہ جی وہاں پہ میٹنگ ہے، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بلایا جو وہاں پہ کام کرتے رہے. اچھا.
کہ جی ہماری تو ایک لسٹ بنی تھی کل، اس لسٹ میں ہم نے سارے ٹیم ممبر جتنے بھی تھے ہم نے سارے شامل کیے۔ وکالت نامے پہ صاحب کے نام لکھے ہوئے تھے، ہم نے ایک لسٹ بنا کے بھیجی تھی وہاں پہ باقاعدہ، وہ لسٹ بنائی تھی برقی نے، اور اس میں جو ہے نا وہ سب کا نام سب کے شامل تھے۔ مجھے یہ کہا کہ جی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ 5-6 بندے آئیں گے، 5-6 سے زیادہ ہم جو ہے نا ابھی کسی کو اٹینڈ نہیں کریں گے، تو اس لیے 5-6 بندے آئے۔ تو ٹھیک ہے، میں تو اس کام کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نہیں گئے پھر اس کا مطلب؟ میں بتا رہا ہوں، میں گیا وہاں پہ، میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ جہاں پہ ہمارے دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کوئی 2 دوست تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا یار جانا چاہیے، دیکھیں وہاں پہ ہمارا اس طرح کا سی ایم صاحب نے بلایا ہے، تو جو مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ لوگ وہاں پہ جائیں گے، جو مجھے لگا تھا، اور وہ بات میری ٹھیک بھی تھی اور وہ ثابت بھی ہوئی کہ وہ لوگ گئے۔ تو میں نے کہا پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ کم از کم ہم نے اپنی بزنس وہاں پہ لازمی شو کرنی ہے جی کہ ہمیں جانا چاہیے۔ میں نے دوستوں سے کوئی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں نے کہا جی آپ لوگ خود جائیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی ہی افسوسناک سچویشن تھی کہ ILF اسلام آباد کو اس حوالے سے آن بورڈ نہیں لیا گیا، نیاز اللہ خان نیاز صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، ہماری کسی اور ٹیم ممبر کو جو ILF اسلام آباد سے اس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، جس کے اوپر میں نے وہاں پہ جا کے اپنا موقف جو سارے کا سارا وہاں پہ CM کے سامنے رکھا۔ اچھا رکھا، بالکل۔ میں نے کوئی اس میں جو نا دوسری بات ہی نہیں ہے، جو وہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، یہ رشید صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بات نہیں ہے۔ میں نے اپنا موقف رکھا وہاں پہ سامنے، وہاں پہ پنڈی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے رکھا ہے، وہاں پہ ہمارے یہ جلیل شاہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان کے سامنے رکھا ہے میں نے موقف اپنا۔ میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو ILF اسلام آباد ہے وہ ساری ILF اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میرے موقف کی جو تائید کی ہے وہ جلیل شاہ صاحب نے وہاں پہ تائید کی ہے، وہاں پہ ارشاد زئی صاحب نے جو ہے وہ تائید کی ہے اس میرے موقف کی۔ تو ہم نے وہاں پہ اپنی بات رکھنی تھی، وہ ہم نے بات رکھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپٹیشن جب ہو تو اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے گروپنگ کوئی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا سب کا جو مشترکہ طور پہ مقصد ہے، جو کاز ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کا قیام، اور عمران خان صاحب کے لیے ہماری اسٹرگل ہے کہ وہ باہر آئیں، اور اس جو حقیقی جمہوریت یعنی صاحب کتنے لوگ تھے ادھر آپ گئے ہوئے؟ کتنے تھے؟ ہمارے لوگ جو تھے تقریباً 11-12 لوگ تھے۔ 11-12 ٹھیک ہے، اس میں سے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 4-5 ہم جو تھے، ہم تو سمجھ لیں کہ یہاں سے اچانک ہی جب پروگرام بنا کہ ہم نے جانا، تو ہم اتنا ٹائم نہیں تھا پھر، بلکہ ہم پونا گھنٹہ لیٹ پہنچے ہیں۔ اچھا 4 بجے کا ٹائم تھا، ہم 4:45 بجے پہنچے، تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم پہلے سے ویل افیئر ہوتے اور ہمارے دوستوں کو پتہ ہوتا تو میں نے یقیناً سب لوگوں کو لے کے جانا تھا۔ کیانی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کام تو تقریباً ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبر ہیں ILF کے اسلام آباد میں، وہ چاہے چھوٹے ہیں بڑے عہدے تو سب کے پاس ہیں، عہدے نہیں ہیں تو ممبر تو ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ ورک کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے 60 یا 70-80 ان کے لوگ راؤنڈ اباؤٹ ہیں جو آتے رہے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ 5-7 بندے یا 10 بندے کریڈٹ لے جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کا وہ ڈسہارڈ ہوئے ہیں، بھئی ہمیں بلایا نہیں گیا، گروپ میں میسج نہیں چلایا گیا، تو کل کو اگر وہ اس طرح پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ گروپ بندی ہمارے جو ILF اس کے امیج کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سامنے رکھی تھی، میں نے کہا جی کہ اگر آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے وہ لوگ ڈسکریج ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا، میں نے کہا اس کا طریقہ پراپر بھی یہ تھا کہ آپ KP ہاؤس میں رکھ لیتے یا پھر سب کو بلا لیتے آپ۔ میں نے یہ بات رکھی وہاں پہ، یہ بیٹھے ہوئے میرے دوست، میں نے کہا اپریسیشن بنتی ہے تو پوری ٹیم کی بنتی ہے، یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ جو ہے کسی ایک بندے کو یا 2 بندے کو اپنی مدد سے اٹھ کے آ جائیں کہیں، اور پھر مزے کی بات ہے آپ نے ILF اسلام آباد کو آن بورڈ لیا نا، ILF اسلام آباد کا جنرل سیکرٹری میں ہوں، ILF اسلام آباد کا جو پریزیڈنٹ ہے نیاز اللہ خان نیازی ہیں، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، ممبر ILF ایگزیکٹو کمیٹی ہوں، مجھے بھی نہیں اطلاع تھی، بلایا ہی نہیں گیا یار۔ اب ہم کوئی بھی نہیں وہاں پہ جا رہا، ILF اسلام آباد ہے کہاں پہ پھر؟ یہ جو گروپ میسج چلا رہے ہیں، اپنی ویڈیو بنا کے چھوڑ رہے ہیں، سارا کریڈٹ اپنے آپ پہ لے رہے ہیں کہ وہی حال ہی نال ہیں۔ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی کبھی، ابھی کیا یہ ویڈیو کی؟ وہ رات وہی کچھ چلی ہیں، 1-2 بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کیا، میں ہی حال ہی نال ہوں، میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں 30 مار خان ہوں۔ تو یہ جو 30 مار خان بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ اپنی اوقات میں آ جائیں؟ 30 مار خان تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ یہاں پہ بننے دیں گے۔ اسلام آباد ہے تو یہاں پہ نہ کسی کے باپ کی ہے یہ پارٹی، اور یہ سارے جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے لوگ جو ہے یہاں پہ خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے،
یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اس جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں حقیقی جمہوریت آئے. تو اس لیے اگر کوئی یہ بات کلیم کرتا ہے تو بہت غلط کلیم کرتا ہے. ہم اس کو جو نا اس کے کسی طرح پہ اس کے فیور میں نہیں ہوں گے اور ہم سے جو قانونی رستہ ہوگا, جو اخلاقی لحاظ سے ہم جس کو بہتر سمجھتے ہوں گے, ہم وہ انشاءاللہ رستہ اپنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری جو ٹیم ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ILF وہ اور مضبوط ہو, وہ اور خان صاحب کے لیے, پاکستان کے لیے, PTI کے لیے, PTI کے ورکرز کے لیے کام کریں. کیانی صاحب آخری سوال ہے, سوال بھی بہت مشکل ہے. ایک تو یہ جو اس طرح کے پراپوگنڈے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھے, ان کے لیے کیا میسیج؟ دوسرے نمبر پہ 9 نومبر سے نیا کام شروع ہونے والا ہے, سوابی جلسہ بھی ہے, احتجاج بھی شروع ہونے والا ہے, لوگ نکلیں گے, مزید پکڑے جائیں گے, مزید پرچے دیں گے اور مزید سٹرگل ہمیں سب کو کرنی پڑے گی. تو میرا تو یہ آپ کی بات ہے کہ پیغام سب دوستوں کے لیے محبت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سب مل کے کام کریں, اپنا کعبہ سیدھا کریں گے. وہ لوگ کوئی جو ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ میں اکیلا ہوں یا 2 بندے ILF ہیں. ILF کا مطلب ہے کہ ILF کے اندر سارے دوست ہیں, وہ 2 دوست نہیں ہیں, وہ 4 دوست نہیں ہیں, وہ پوری ILF 50 60 70 سوچ جو ہیں سب ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سب یہاں پہ سامنے آئیں, سب کا جو بھی اس کے اندر رول اپنا پلے کر سکتے ہیں وہ پلے کریں. جب سب مل کے کام کریں گے تو ہم خان کو زیادہ مضبوط کریں گے. ہم PTI کے لیے جو خان کا ویژن ہے ہم اس کو زیادہ افیکٹولی لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کروا سکیں گے. ہم زیادہ بہتر انداز کے اندر کام کر کے اپنے ورکروں کو قانونی لحاظ سے ریلیف دلوا سکیں گے. ایک بات. دوسری بات, خان صاحب میرے لیے, آپ کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے اس وقت جیل کے سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہیں. ایسے ہم جو قیدی نمبر 804 ہے, ہم ایسے ہی اس کے ساتھ نہیں کھڑے. پاکستان کے اندر, پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ ایک واحد ایسا شخص ہے کہ جس نے اس مردی کے ساتھ ان تمام ہتھکڑیوں کا مقابلہ کیا کہ جس کا کوئی بھی لیڈر مقابلہ کرتے ہوئے گھبراتا تھا. جیسے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے تھے یہ کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتے تھے. جیسے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کچھ لیڈر جاتا تھا تو وہ بیک ڈور سے چینل استعمال کر کے ڈیل کر لیتے تھے. یہ واحد شخص ہے جو آپ کے لیے, میرے لیے کھڑا ہے. تو خان کا یہ کہنا کہ وہ اس 9 نومبر کے بعد نئے سرے سے کچھ اسٹرگل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نئے سرے سے کوئی احتجاج کی کال دے رہے ہیں, تو ہم پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, ہم آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خان صاحب جو بھی حکم کریں گے, جو بھی اس حوالے سے لائے عمل دیں گے, ہماری پارٹی کے لیڈروں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے من و آن, اور ہم ان کے انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور ہم اپنے ورکرز کو کسی بھی جگہ کے اوپر انشاءاللہ قانونی لحاظ سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیں. ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہر لحاظ سے جہاں بھی جس طرح سے بھی ممکن ہو سکا ہم ان کو قانونی امداد وہاں پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. یہ ہمارے ساتھ مختلف دوست ILF کے جنرل سیکرٹری بھی تھے, بقایا دوستوں کا بھی آپ نے موقف سنا. تو ILF جو ہے, ILF کو میسج یہی ہے کہ یہ جو ہم میں دوست ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ان کو صرف ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ سب بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کل بھی متحد تھے, آج بھی متحد ہے. خان کی کاز کے لیے ہم ایک ہی مقصد ہے ہمارا, اور یہ اگر ہم نے دوبارہ آج اس بات کا ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی ساری عمر یہ قانونی معاونت فری ادا کرنا پڑی تو ہم اپنے ورکروں کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب کی ٹیم ہے, ہم ہمیشہ ساتھ کھڑا رہیں گے. اور یہ 9 نومبر کے حوالے سے یا کبھی بھی کوئی بھی احتجاج ہو, ہم ساتھ پہلے بھی ہیں, آج بھی ہیں. قانونی معاونت ہم بالکل اسی طرح فری کریں گے. اس سے مزید جو ہمارا جو جذبہ ہے وہ انشاءاللہ جوان ہوگا. ہم اس سے اچھے جذبے کے ساتھ کام کریں گے, کیونکہ جو اسلام آباد کی ٹیم ہے جس میں ہم سب دوست شامل ہیں, سارے دوستوں کی کنٹریبیوشن ہے, تو الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں سب سے اچھا کام کیا. اور یہاں پہ جتنے بھی ورکرز ہمارے پکڑے گئے 33-34 سے FIR ہوئیں, سب کو ریلیز ہم نے کروایا اور فرسٹ پرائرٹی پہ کروایا. دن رات کر کے سب دوستوں نے کام کیا. تو میں بھی سارے دوستوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آگے شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رہیں, تاکہ جو ہمارے ورکر ہیں, ہمارے بقایا PTI کے لوگ ہیں, وہ اس چینل سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں کہ ان کو روزمرہ کی جتنی ہے انفارمیشن وہ بھی ملتی رہے, اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ بنیں اور ایک دوسرے کی آواز بنیں, خان کی آواز بنیں. پاکستان زندہ باد, PTI زندہ باد.